بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اتَّضَحَ لَدَيْنَا سِرُّ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ آیا اجماع منقول حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ پھر دو باتیں اور بھی کلیئر کی تھیں کہ اس منقول سے مراد وہ منقول نہیں جو علی نحو التواتر ہو، بلکہ جو منقول علی نحو الخبر الواحد ہو، یہ بھی ہو گیا۔ دوسرا یہ کہا تھا کہ اجماع منقول جہاں اجماع سے مراد حسی نہیں ہے بلکہ اجماع لطفی، حدثی یا تقریری ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی تھی کہ اس میں تین نظریے ہیں، بعض کہتے ہیں حجت مطلقہ، بعض کہتے ہیں لیسا بحجت مطلقہ، اور تیسرا نظریہ تفصیل کا۔ چوتھی بات جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی وہ یہ تھی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ تین نظریے ہوئے کیوں ہیں اس اجماع منقول کی حجیت کے بارے میں۔ تو اس میں شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا تھا کہ ان ثابتا اما ان ثابتا و اما لو ثابتا، تینوں اقوال کی بنیاد کو ذکر کیا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں بس تعبد بخبر وہ جائز ہے، آگے یہ تھا کہ علی ای نحو کان، وہ حجیت کے قائل تھے، اور جو کہتے تھے کہ نہ جب تک وہ من طریق الحس حاکی عن الحکم نہ ہو وہ عدم حجیت کے قائل ہوئے مطلقہ، اور تیسرے قائل تفصیل تھے۔ آج کا درس یہاں سے ہے کہ اذا اتضح لدینا، اب جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان بزرگان کے اختلاف کی بنیاد کیا ہے، کیوں کچھ کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً حجت ہے، کچھ کہتے ہیں مطلقاً حجت نہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا نظریہ درست ہے، کون سا نظریہ قول حق ہے۔ اب ہم اپنی تحقیق، گویا کہ شیخ مظفر رحمہ اللہ اپنی تحقیق یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک ان تین نظریات میں سے کون سا نظریہ حق ہے، یہ ایک بات، اور دوسری ہے کہ پھر کیوں حق ہے، یہ دوسری بات۔ شروع یہاں سے فرماتے ہیں کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ادلہ جو خبر واحد کی حجیت پر دلالت کر رہی ہیں، ان ادلہ کی دلالت کیا ہے، وہ کہتی کیا ہیں؟ بالکل آسان فرماتے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی عادل شخص تمہیں خبر دے، جب کوئی موثق تمہیں خبر دے تو تم اس خبر کی تصدیق کرو، یعنی وہ کہتی ہیں صدق العادلہ، عادل نے اگر کہا کہ یہ بات ہے تم اس عادل کی بات کو قبول کر لو، بئی معنی یہ کہو کہ یہ بندہ عادل ہے، یہ انشاءاللہ سچ بول رہا ہے، یہ بندہ مذاق نہیں کر رہا، الاخر تصدیق سے مراد یہ ہے۔ اب ذرا غور کرنا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے اس مخبر عادل کی بات کی تصدیق کرنا، اب جو مخبر عادل ہے وہ دو طرح سے خبر دے گا،
کیسے؟ ایک دفعہ مخبر عادل آپ کو یہ کہے گا کہ میں نے خود معصوم علیہ السلام سے سنا ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں. بندہ عادل ہے، خبر دے رہا ہے کہ میں نے خود معصوم سے سنا ہے. ایک یہ بندہ ہو گیا. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکم اس طرح ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں معصوم بھی شامل ہے. یا بالفاظ دیگر کہ مخبر یوں کہتا ہے میرے خیال میں، میرے حساب میں، میرے نزدیک معصوم کا حکم یہ ہے. اب ان دو باتوں کے فرق کو سمجھنا ہے. آج کا درس فقط اتنا ہے. یعنی ایک دفعہ وہ خبر دے رہا ہے براہ راست کہ میں نے امام سے یہ حکم سنا ہے. اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنا کوئی خیال، اس کا اپنا کوئی اجتہاد، اس کی اپنی کوئی سوچ اس میں اصلاً دخیل نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی کردار. ایک بندہ امام علیہ السلام کی محفل سے اٹھ کے آیا، وہ بندہ عادل ہے، موثق ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے خود سنا کہ جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. اب اس میں اس کی اپنی کوئی دخالت نہیں ہے کہ میرا خیال ہے یا میں یہ سمجھا یا میں فلانا. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے یہ سنا ہے. ایک دفعہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں امام علیہ السلام کا حکم یہ ہے. اب کرتا وہ بھی حکم امام کو نقل ہے، کرتا یہ بھی حکم امام کو نقل ہے، لیکن فرق ہے یہ جو دوسرا بندہ حکم امام کو نقل کر رہا ہے وہ اس میں اپنے نظریے کو بھی کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں، میرے اعتقاد میں امام کا حکم یہ ہے، جبکہ پہلا بندہ وہ اپنے اعتقاد اور نظریے کو اس میں کوئی دخیل قرار نہیں دے رہا. ادلہ حجیت خبر واحد جو کہتی ہیں صدق العادلہ، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب یہ عادل تمہیں کوئی خبر دے تم اس کو تصدیق کرو، تم اس کی بات کو مان لو. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خود امام سے سنا ہے، اب اس کی تصدیق کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ وہ نقل کر رہا ہے ہم اس کو بھی قبول. ایک ہو گیا ناقل اور ایک ہو گیا وہ منقول بہ جس کو نقل کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں میں نے خود امام سے سنا. جب میں کہتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو حکم نقل کر رہا ہے وہ بھی سچ و واقع ہو گیا. اگر وہ حکم سچ اور واقع ہو گیا تو جو حکم ہے اس پر اتباع کرنا، اس کی اقتداء کرنا میرے اوپر واجب ہو جائے گا. ایک یہ بات ہے. لیکن اگر بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے امام سے سنا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے میرے حساب میں، میرے اعتقاد میں، میرے گمان میں حکم امام یہ ہے، نقل نہیں کر رہا اپنے اعتقاد کو. اب یہاں بھی اس کی تصدیق کریں گے. کیا ہم تصدیق بے ایمانہ کریں گے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کوئی مذاق نہیں کر رہے، آپ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، درست ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں آپ کے خیال میں، لیکن یہ ضروری تو نہیں جو آپ کا خیال اور حدث ہو وہ مطابق واقع بھی ہو، وہ 100% درست بھی ہو. کیوں؟ آپ اپنے حدث میں اشتباہ بھی کر سکتے ہیں. اب ان دو باتوں، یہ آج کا درس یہیں مختصر کریں گے، اس بات کو سمجھنا ہے. ایک دفعہ اس ناقل عادل، مخبر عادل کے اپنے اعتقاد کو واقع کے طور پر قبول کرنا،
اور ایک دفعہ ہے کہ نہیں اس نے جو امام سے حکم نقل کیا ہے براہ راست جس میں اس کا اپنا اعتقاد دخیل نہیں ہے اس کو مطابق واقع قرار دینا. فرماتے ہیں ان دو باتوں میں فرق ہے، ان دو باتوں کو سمجھنا ہے. یہ جو ہمارا موضوع بحث ہے اجماع منقول، چونکہ اجماع دخولی تو ہم نے نکال دیا، متواتر بھی نکال دیا، یہ ہے لطفی حدثی تقریری. لطف حدثی تقریری میں وہ ناقل شیخ طوسی جب کہتا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے تو وہ یہ نہیں کہتا میں نے امام سے سنا ہے، وہ کیا کہتا ہے قاعدہ لطف کے تحت میرا خیال، میرا اپنا اعتقاد یہ ہے کہ امام اس میں شامل ہیں. یا جو حدثی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا حدث یہ کہتا ہے کہ امام کا اس میں نظریہ شامل ہے، یعنی وہ اپنے اعتقاد کی بات کر رہے ہیں. تو ہم ان کی تصدیق یہاں پر بھی کریں گے، لیکن کیا کہہ کر جناب درست فرما رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ کا اپنا اعتقاد 100% یہی ہوگا کہ اس میں امام شامل ہیں، لیکن میرے لیے ضروری نہیں کہ جو آپ کا اعتقاد ہے وہ 100% درست بھی ہو. آپ اپنے اس حدث میں اشتباہ بھی کر سکتے ہیں. یا میں مثلا قاعدہ لطف کا اس مسئلے پر قائل نہیں ہوں، آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کا اعتقاد اپنے مقام پر درست ہے، لیکن وہ آپ کے لیے میرے لیے نہیں ہے. لیکن جو پہلا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے خود سنا ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، وہاں وہ اپنے اعتقاد کی کوئی بات نہیں کر رہا. وہاں پر جب ہم تصدیق کریں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو در حقیقت ہم اس حکم امام جو اس نے نقل کیا ہے، جو مخبر بے ہے، در حقیقت ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہی حکم امام ہے. اور اگر وہ حکم امام ہے تو بس پھر ہر حال میں ہمیں اس کی اتباع کرنی ہوگی. اگر وہ واجب وجوب کا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا، اور اگر حرمت کا ہے تو اسے اجتناب کرنا ہوگا. خوب، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، یہ ایک درس اور ہوگا، اس میں جا کر انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کریں گے. اِذَا اتَّضَحَ لَدَيْنَا سِرُّ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ. اجماع منقول علی نحو الخبر الواحد حجت ہے یا نہیں ہے، اختلاف ہے، 3 نظریے ہیں، اور ہم نے اس اختلاف کے سر کو، راز کو، وجہ کو بھی جان لیا کہ آخر یہ 3 نظریے بنے کیوں ہیں. یہ ان ثابت لدینا یہ پہلی تھا، اما ان ثابت لدینا یہ دوسروں کی دلیل تھی، واما لو ثابتا یہ تیسرا تھا. ہر ایک کا مبنی بیان کیا کہ جس کا یہ مبنی ہے اس کے نزدیک حکم یہ ہے. اذا اتضح لدینا سر الخلاف فی المسألہ باقی علینا ان نفہم ای وجہ من الوجوہ المتقدمۃ هو الاولی بالتصدیق. اب ہمارا فرض ہے کہ جب ہمیں ہر ایک کے مبنی کی سمجھ آ گئی، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان 3 میں سے ہم کس کی سپورٹ کریں کہ فلاں نظریہ ٹھیک ہے، والحق بالاعتماد، اور اسی پر اعتماد کریں. اور ان 3 میں سے کسی ایک کو ہم بھی آخر اپنی نظریہ رکھتے ہیں، کہیں کہ ہمارے نزدیک فلاں والا نظریہ صحیح ہے. اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے. فنقول، تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہاں سے. ایک اولن ہے جو آج مکمل کرتے ہیں، اور ایک ہوگا ثانین جو کل مکمل ہوگا، اور پھر یہاں پر بحث اجماع مکمل ہوگی اور نظریہ شیخ مظفر بھی کلیئر ہو جائے گا. فرماتے ہیں پہلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ادلۃ خبر الواحد، وہ تمام ادلہ چاہے وہ آیات ہوں، چاہے روایات، چاہے بناء عقلاء، جو خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، تمام کی تمام
اقصا دلالتہا، زیادہ سے زیادہ ان ادلہ کی جو دلالت ہے وہ ہے کہ انہا تدل علی وجوب تصدیق الثقہ، یہ ادلہ دلالت کرتی ہیں کہ شخص عادل کی تصدیق کرنا لازم ہے، صدق العادلہ، وتصویبہ فی نقلہ، اور آپ کہیں کہ جو کچھ یہ عادل نقل کر رہا ہے اس میں یہ صحیح ہے، درست ہے۔ خوب، کس میں؟ لغرض التعبد بما ينقل، اس لیے کہ جو کچھ نقل کیا جا رہا ہے ہم اس کے متعبد ہوں، اس کے مطابق عمل کریں، اس پر ہم نے کرنا ہے۔ یہ ادلہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ عادل شخص جو کچھ نقل کر رہا ہے ہم اس کی تصدیق کریں۔ وَلَكِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى تَصْوِيبِهِ فِي اعتقادِهِ، یہ ادلہ یہ تو کہتی ہیں کہ اس کے نقل میں تصدیق کرو، لیکن یہ نہیں کہتی کہ جو اس کا اپنا نظریہ ہے وہ بھی صحیح ہے، اس کو بھی ہم نے صحیح قرار دینا ہے۔ اس پر ان کی دلالت نہیں ہے کہ جو اس کا اپنا اعتقاد ہے ہم کہیں کہ ہم اس کو بھی صحیح قرار دے دیں، نہ اس سے ان کا کوئی لین دین نہیں ہے، ناقل کی حد تک ہے۔ بیان ذالک، اب اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وضاحت یہ ہے ان معنی تصدیق الثقہ، یہ جو دلیل کہتی ہے صدق العادلہ، عادل شخص کی تصدیق کرو، ثقہ کی تصدیق کرو، تصدیق سے مراد کیا ہے؟ تصدیق کا مطلب یہ ہے هو البناء علی واقعیت نقل، کہ اس کی نقل واقعی ہے، اس کی نقل حقیقی ہے، یہ مزاح نہیں کر رہا، یہ بندہ تمسخر نہیں کر رہا، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، نقل اس کی واقعی اور حقیقی ہے۔ وواقعیت النقل، اور جب ہم کہیں گے کہ اس کی نقل واقعی ہے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی مذاق نہیں، بالکل اس نے امام سے سنا، یہ واقعیت نقل تستلزم واقعیت المنقول، یہ پھر منقول کی واقعیت کو بھی مستلزم ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم کہیں گے کہ یہ واقعاً نقل کر رہا ہے معصوم سے، اس کا مطلب ہے جو منقول ہے، جو حکم شرعی ہے وہ بھی واقعی ہے، وہ بھی حقیقی ہے، بالکل درست ہے، حکم امام ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں واقعیت النقل عین واقعیت المنقول، بلکہ بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نقل کا واقع ہونا در حقیقت عین واقعیت منقول ہے۔ جب اس نے کہا میں نے خود امام سے سنا، انہوں نے فرمایا یہ چیز واجب ہے، جب ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ بندہ واقعاً نقل کر رہا ہے امام سے، اس کا مطلب ہے کہ واقعیت المنقول واقعاً وہی حکم امام ہے اور وہی چیز واجب ہے۔ خوب، بس فَالْقَطْعُ بِوَاقِعِيَّةِ النَّقْلِ، لہذا جب ہمیں واقعیت نقل کی قطع ہو جائے، یقین ہو جائے، علم ہو جائے کہ یہ جو نقل ہے یہ نقل واقعی ہے، کذب نہیں ہے، مزاح نہیں ہے، اختبار نہیں ہے، لا محالتا یستلزم، لا محالہ یہ مستلزم ہے قطع بواقعیت المنقول، ہمیں اس بات کی قطع ہو جائے گی کہ منقول بھی حقیقی ہے، یعنی وہ حکم شرعی جس کو نقل کر رہا ہے وہ بھی واقعی ہے۔ بس وَكَذَلِكَ الْبِنَاءُ عَلَى وَاقِعِيَّةِ النَّقْلِ، اسی طرح بنا وکلا بھی واقعیت نقل پر مستلزم ہے، بنا علی واقعیت المنقول کو۔ خوب، اب یہ ہو گئی ایک بات کہ اس نے کہا یہ بات ایسے ہے، ہم نے اس کی تصدیق کر دی، ٹھیک۔ اب فرماتے ہیں اگلی بات فَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ، اب اس ناقل نے، مخبر نے، عادل نے جو نقل کیا اور ہم نے اس کی نقل کی تصدیق کی، ہم نے کہا کہ یہ نقل واقعی ہے، اب ہم نے جانا ہے منقول میں کہ وہ کس چیز کو نقل کر رہا ہے۔ اِذَا كَانَ الْمَنْقُولُ حُكْمًا أَوْ ذَا أَثَرٍ شَرْعِيٍّ
صح البنا علی الخبر والتعبد به بالنظر الی ھذا المنقول. پوری توجہ. اب یہ شخص عادل، یہ شخص ناقل جس چیز کو نقل کر رہا ہے، اگر وہ منقول براہ راست حکم شرعی ہے، جیسے میں نے گزارش کی، اس نے کہا کہ میں نے امام سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ھذا واجب، او ذا اثر شرعی، یا ایسا منقول منقول ہے جس کو نقل کیا ہے اس پر کوئی اثر شرعی مترتب ہوتا ہے. کل مثالیں دی تھیں جیسے حصہ وغیرہ تھی. صح البنا، تو صحیح ہے کہ ہم اس خبر پر اور تعبد بالخبر پر کیا رکھیں؟ بنا رکھیں. ہم یہ کہیں کہ بالکل یہی درست ہے. صح البنا اور الخبر و تعبد بے بالنظر الی ھذا المنقول. کیوں؟ کیونکہ منقول براہ راست یا حکم شرعی ہے یا اس پر اثر شرعی مترتب ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کو قبول بھی کر لیں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے. یہ تو ہو گیا یہاں پر. اما اذا کان المنقول اعتقاد الناقل، لیکن اگر ناقل جسے ناقل کر رہا ہے وہ منقول براہ راست حکم شرعی نہیں ہے، وہ منقول کوئی ذاثر شرعی نہیں ہے، بلکہ وہ منقول ناقل کا اپنا اعتقاد ہے. یعنی شخص عادل اپنے اعتقاد اور نظریے کو نقل کر رہا ہے. کما لو اخبر شخص عن اعتقادہ بحکم، مثلا ایک شخص خبر دیتا ہے کہ فلاں مسئلہ میں اس کا حکم یہ ہے میرے اعتقاد میں، یعنی کسی حکم کے بارے میں اپنا اعتقاد نقل کرتا ہے. میرا خیال یہ ہے، میری رائے اس میں یہ ہے، میرا اعتقاد یہ ہے. بہت توجہ. اب بندہ عادل ہے لیکن منقول حکم شرعی نہیں بلکہ منقول وہ اپنا اعتقاد اور نظریہ کر رہا ہے. فغایت ما یقتضی البناء علی تصدیق نقلہ. اب او صدق العادلہ، بندہ تو عادل ہے، ادلہ تو کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق کرو. تو اب یہاں پر ہم نے اس کی نقل کی جو تصدیق کرنی ہے، اب اس کی تصدیق کیا کرنی ہے؟ وہ یہ ہے هو البناء علی واقعیت اعتقاد ہی. ہم کہیں گے کہ واقعاً اس کا اعتقاد یہی ہے جس کو یہ نقل کر رہا ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ اس کا یہ واقع میں اعتماد ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی تمسخر، اس کا اپنا نظریہ یہی ہے. ٹھیک. والاعتقاد فی نفسہ، اب اس شخص کا اپنا نظریہ اور اعتقاد لیس حکمن، اب نہ ہی یہ کوئی حکم شرعی ہے اور نہ ہی یہ کوئی ذا اثر شرعی، اس پر اثر شرعی. ایک بندے کا اپنا نظریہ ہے، اس کا اپنا خیال ہے. اب اس کا اپنا خیال وہ تو حکم شارع نہیں ہوتا. خوب. اما صحت اعتقاد ہی، اب ایک بات تو ہوگی کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کا یہ اعتقاد ہے واقعاً، کوئی مذاق نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی تمسخر نہیں. ٹھیک. اب اگلی بات یہ ہے کہ آیا اس کا یہ اعتقاد صحیح ہے، واقع کے مطابق ہے، یعنی حکم شرعی جو ہے وہ بھی اور اس کا اعتقاد یہ آپس میں ملازم ہیں. اب جواب دیتے ہیں اما صحت اعتقاد ہی، لیکن جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ جو اس کا اعتقاد اور نظریہ ہے آیا یہ صحیح ہے، ومطابقت للواقع، اور یہ مطابق واقع ہے، فذلک شیء آخر، یہ علیحدہ شے، اس کا اس تصدیق صدق العادلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اجنبی عنہ، اس کا اس حکم شرعی سے اثر شرعی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ لأن واقعیت الاعتقاد لا تستلزم واقعیت المعتقد بہ. لطف لینے آگا، کسی بھی شخص کی واقعیت اعتقاد یعنی واقعاً اس کا وہ نظریہ رکھنا یہ مستلزم نہیں ہے کہ معتقد بہ بھی واقع ہو.
میرا نظریہ یہ ہے کہ آغا منور عادل ہے، میرا اپنا خیال ہے، دل میں 100% میں کہتا ہوں عادل ہے، لیکن اس کا ملازمہ یہ نہیں کہ وہ واقع میں بھی عادل ہے، ان کے درمیان کوئی ملازمہ، یہ میرا اعتقاد ہے، وہ واقع ہے، بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، مذاق نہیں کر رہا، درست ہے، لیکن یہ ملازمہ نہیں کہ معتقد بے بھی واقع ہو، وہ بھی اسی طرح ہو، نہ اس میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ اننا قد نصدق المخبر عن اعتقادہ، ہم مخبر کے اعتقاد کی تصدیق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ مخبر عادل ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ مذاق نہیں کر رہا، تمسخر نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بالکل اس کا اپنا اعتقاد اور نظریہ یہی ہے کہ ان ھذا ہوا اعتقاد واقعاً اس کا اعتقاد یہی ہے، لیکن اس کا وہ اعتقاد ہونا لا یلزمنا ہمارے اوپر، یہ جو ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ اس کا یہ اعتقاد ہے، نظریہ ہے، ہمارے اوپر یہ لازم نہیں کرتا ان نصدق کہ ہم اس کی اس بات میں بھی تصدیق کریں کہ بِأَنَّ مَا اعْتَقَدَهُ کہ جو اس کا اعتقاد اور نظریہ ہے وہ صحیح بھی ہے اور وہ مطابق واقع بھی ہے، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ پس وَمِنْ هُنَا نقول، لہذا ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ اذا اخبر شخص، اگر کوئی شخص اس انداز میں خبر دیتا ہے، یعنی ایک مخبر عادل خبر دیتا ہے اس انداز میں، وہ کہتے ہیں بِأَنَّهُ سَمِعَ الْحُكْمَ مِنَ الْمَعْصُومِ کہ میں نے خود معصوم سے یہ حکم سنا، جب کہتے ہیں معصوم سے سنا، اب اس کا اپنا نظریہ اعتقاد اس میں کوئی دخیل نہیں ہے، صحا، اب فرماتے ہیں صحیح ہے ہم یہ کہیں کہ اس کی نقل واقعی ہے، بالکل حکم شرعی یہی ہے، تصدیقاً لہو اس کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ادلہ حجیت خبر واحد کے مطابق ہے، اس کو شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے میں نے امام سے سنا ہے، اپنے اعتقاد اور نظریے کی بات نہیں کر رہا، تو بالکل ہم اس کی تصدیق بھی کریں گے اور کام کہیں گے کہ یہ ہمارے اوپر اس کا تعبد لازم ہے۔ لأن ذلك يستلزم واقعیت المنقول، چونکہ جب وہ کہتے ہیں میں نے امام سے سنا ہے، اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، یہ مستلزم ہے کہ منقول واقعی ہے، یعنی وہی حکم معصوم ہے۔ اذ لم يمكن التفقیق بین واقعیت الناقل و واقعیت المنقول، اس لیے کہ یہاں جدائی نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں تو جو کہہ رہا ہے کہ میں نے امام سے سنا ہے، تیری نقل تو صحیح ہے لیکن اس کا امام کا حکم ہونا نہ ہونا اس کا کنفرم نہیں ہے، نہ یہ جدائی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو پھر جو منقول ہے اس کا واقع اور حکم شرعی ہونا، حکم امام ہونا بھی صحیح ہے، یہاں تفقیق نہیں ہو سکتی۔ ہاں اما اذا اخبر عن اعتقاد ہی، لیکن اگر وہ خبر حکم امام کی نہیں اپنے نظریے کی دے رہا ہے کہ میرا اعتقاد یہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اعتقاد کے مطابق بِأَنَّ الْمَعْصُومَ حَكَمَ بِقَضَاء، معصوم نے یہ حکم کیا ہے، اگر ایسا کہتا ہے فَلَا يَصِحُّ الْبِنَاءُ عَلَى وَاقِعِيَّةِ اعتقادی تصدیقاً لا، اب ہم اس کی یہ تصدیق تو کر سکتے ہیں کہ واقعاً تیرا اعتقاد یہی ہے، تیرا نظریہ یہی ہے، تو سچ بول رہا ہے، تو بالکل اس کو مانتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرا اعتقاد بھی مطابق واقع ہے، یہ بھی درست ہے، یہی ہے، نہ۔ کیوں؟ اس لیے لأن البناء على واقعیت اعتقادہ تصدیقاً لہو لا یستلزم البناء على واقعیت معتقدہ، اس لیے کہ ہم اگر یہ تصدیق کرتے ہیں کہ جناب آپ عادل ہیں، جو آپ اپنا اعتقاد بیان کر رہے ہیں یقیناً یہ آپ کا نظریہ ہے، لیکن اس کے نظریے کو صحیح اس کو کی تصدیق کرنا اس بات کا ملازم نہیں ہے کہ وہ نظریہ اس کا واقع بھی ہو، نہ، یہ دو باتیں علیحدہ ہیں۔ یجوز التفقیق بینہما، لہذا ان کے درمیان تفقیق ممکن ہے۔ ہم یہ تو کہیں کہ یہ واقع میں اس کا اعتقاد ہے، یہ درست ہے، لیکن آیا اس کا اعتقاد مطابق واقع ہے، صحیح بھی ہے، درست بھی ہے،
اس میں کوئی ملازمہ نہیں، وہ اس میں اشتباہ بھی کر سکتا ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے۔ فتحصل، پس نتیجہ یہ نکلا کہ ان ادلۃ خبر الواحد، کہ خبر واحد کی حجیت پر جو ادلہ دلالت کرتی ہیں وہ دلالت کرتی ہیں اللہ ان الثقۃ مصدق، کہ ثقہ کی تصدیق کی جائے، صدق العادل، تصدیق کی جائے، وَيَجِبُ تَصْوِيبُهُ فِي نَقْلِهِ، اور یہ کہنا کہ اس نقل کی حد تک صحیح ہے، درست نقل کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، بالکل درست ہے، لیکن نقل میں تصدیق کا کرنا اور واجب ہونا لا تدلو، وہ اس بات پر داد نہیں ہے علی تصویبہ فی رأیہ و اعتقاد، کہ ہم اس کے اپنے رائے، اعتقاد اور حدث میں بھی کہیں کہ یہ صحیح ہے، نہ ہو سکتا ہے اس کے حدث میں، اس کی رائے میں اشتباہ ہو۔ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَصْلٌ عُقْلَائی، اور ہمارے پاس کوئی ایسی اصل عقلائی موجود نہیں جو یہ کہے کہ ان الاصل فی الانسان او الثقۃ خاصہ ان یکون مصیبا فی رأیہ و حدثہ، کہ وہ اصل ہمیں یہ کہے کہ جو شخص بھی عادل ہوگا وہ ہمیشہ اپنی رائے اور حدث میں بھی مصیب صحیح ہوگا، نہ اس لیے رائے اور حدث میں کہیں پر بھی اشتباہ ہو سکتا ہے۔ آگے ثانیاً انشاءاللہ پھر کل مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔